دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے ہم ممبئی اردو نیوز کی کامیابی پر اس کے مینیجنگ ایڈیٹر جناب امتیاز احمد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات ہم آخر میں پیش کریں گے۔ تو دوستو، آج کے بیشتر اردو اخبارات نے انڈونیشیا میں سونامی کو ہیڈ لائن بنایا ہے۔ سماترا اور جاوا میں تباہ کن سونامی، 222 جہاں بخ، 800 زخمی، متعدد افراد لاپتہ۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی۔ جبکہ روزنامہ اردو ٹائمز میں بی جے پی پر شدید دباؤ، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، محدود سیٹوں پر انتخاب لڑنے کا فیصلہ، بی جے پی کی عدم اطمینانی کا مظہر، تیجسوی ہجومی تشدد میں ہلاک، اکبر خان کے اہل خانہ سڑک حادثے کا شکار۔ نتیش پاسوان جوڑی کے سامنے بی جے پی نے گھٹنے ٹیکے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز۔ بہار میں پارٹی صرف 17 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی، رام ولاس پاسوان کو راجیہ سبھا بھیجنے پر بھی اتفاق۔ بجنور میں نوعمر امام کا چاقو مار کر قتل۔ عمران خان کے تبصرے پر نصیر الدین شاہ برہم، کہا اپنے ملک کا خیال رکھو، ہمارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے اس خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ اقلیتوں سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ عمران خان۔ اویسی کا عمران خان پر جوابی حملہ، خان صاحب ہندوستان سے سیاست سیکھیں۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی اہم خبر۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا ہے کہ ایودھیا میں مسجد کا مسئلہ عدالت کے فیصلے سے یا باہمی مفاہمت سے حل کیا جائے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جبکہ ایودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے، شیو سینا کا نیا نعرہ۔ جس طرح لوک سبھا کے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، شیو سینا نے ایک بار پھر نعرہ لگایا ہے، ایودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے شخصی آزادی پر حملہ کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ مودی سرکار نے 2014 میں برسر اقتدار آنے کے بعد ہی یہ اشارے دینے شروع کر دیے تھے کہ ہندوستانی عوام ٹیکس چور ہیں، ان سے سختی سے ٹیکس وصول کیا جانا چاہیے۔ مسلم ریزرویشن کے حصول میں شیو سنگرام آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا، ونائک میٹے کا اعلان۔ اورنگ آباد، مہاراشٹر مسلم مہا سنگھ کے زیر اہتمام مسلم ریزرویشن پر جلسے کا انعقاد، مراٹھا ایڈیٹران کا جلسے سے خطاب۔ جالنہ میں پچھلے سال کے خطاب یافتہ ابھیجیت کو ہرا کر بالا رفیق شیخ مہاراشٹر کیسری بن گئے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے مہاراشٹر کیسری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مسجد نبوی کے استاد مولانا عبدالعزیز احمد عبداللہ بستی میں انتقال کر گئے ہیں۔ مہاراشٹر کانگریس سیکرٹری ذیشان احمد کی قیادت میں احتجاجی مورچہ، رافیل طیارہ خریداری گھوٹالے سے ملک کی سالمیت اور یکجہتی داؤ پر، سینکڑوں لوگ ملازمت سے محروم۔ گوریگاؤں میں 2 منزلہ عمارت منہدم، 3 ہلاک، مرمت کے دوران ممبئی میں حادثہ، 8 زخمیوں میں ایک 3 سالہ بچی بھی شامل۔ سعدیہ مرچنٹ کی رپورٹ۔ روزنامہ ہم آپ نے افغانستان کی صورتحال پر اداریہ تحریر کیا ہے، جس کا عنوان ہے کہ افغانستان میں مثبت پیش رفت۔ محمد رفیع آواز کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، 24 دسمبر یوم پیدائش کے موقع پر خاص پیشکش۔ محمد رفیع کی سالگرہ کے موقع پر اثر ستار کا ایک تفصیلی مضمون روزنامہ انقلاب میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ محمد رفیع پل دو پل کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صدیوں تک ان کی آواز کا جادو سر چڑھ کر بولے گا۔ تو ہم آخر میں محمد رفیع کو ایک پرانے اور مشہور نغمے کے ذریعے خراج عقیدت پیش کریں گے، لیکن پہلے میں
وعدے کے مطابق اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ممبئی اردو نیوز کی کامیابی ایک کم عرصے میں قابل ستائش ہے۔ تو دوستو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 سال قبل جب میں نے روزنامہ راشٹریہ سہارا سے کسی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو ممبئی میں 2 شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے مجھے مستقبل کے لاہ عمل کے بارے میں دریافت کیا، بلکہ ممبئی اردو نیوز کے موجودہ مینیجنگ ایڈیٹر، جو کہ اردو ٹائمز کے مینیجنگ ایڈیٹر تھے، مجھے کال کر کے یہ پیشکش کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جاوید بھائی، اردو ٹائمز کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں، اور مجھے دلاسا اور تسلی دی، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ جبکہ انجمن اسلام کے صدر ڈاکٹر ظہیر قاضی نے بھی اس بات سے فکر مندی ظاہر کی کہ اب کیا کرو گے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اور میں کچھ نہ کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں امتیاز احمد صاحب کی قابلیت اور صلاحیت کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے جس مقام پہ ممبئی اردو نیوز کو پہنچایا ہے، میری طرف سے امتیاز احمد، ان کے بھائی خالد احمد اور شکیل رشید، ندیم صدیقی اور جملہ اسٹاف کو، اور میرے دوست عبدالرحمن صدیقی، عزیز اعزاز اور شہیم خان بھی اس فہرست میں شامل ہیں، لیکن صحرا تو قافلے کے امیر کے سری بنتا ہے، اس لیے امتیاز احمد کو تہہ دل سے مبارکباد۔ اب پیش ہے محمد رفیع کو ان کی سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت۔ اس سلسلے میں ایک یادگار نغمہ پیش۔ میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں، یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں، یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں، یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں۔ حال دل بے قرار کا بجھتا ہوا چراغ ہوں اپنے مزار کا، اے کاش بھول جاؤں مگر بھولتا نہیں، کس دھوم سے اٹھا تھا جنازہ بہار کا، یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ اللہ حافظ دوست۔